محمود غزنوی کے والد کی عمر بڑھتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی وہ بے چینی دکھائی دیتی جو حکمرانوں پر آخری برسوں میں اترتی ہے۔ ریاست میں سازشوں کی بو بڑھنے لگی تھی۔ وزراء، کمانڈر، امراء سب اگلے حکمران کی طرف نظریں جما رہے تھے۔ ان کے والد کے دو بیٹے تھے، محمود اور اسماعیل۔ محمود سب سے بڑا، تجربہ کار اور عقل مند اور جنگی لحاظ سے مضبوط تھا، مگر رسمی طور پر جانشین اسماعیل کو نامزد کیا گیا۔ دربار کے اندر کھلبلی تھی، کچھ لوگ اسماعیل کے ساتھ تھے، کچھ محمود کی صلاحیتوں کے قائل تھے۔ جب سبکتگین وفات کے قریب پہنچا تو سلطنت کے اندر کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی۔ اسماعیل نے رسمی وراثت کا اعلان کر دیا، مگر محمود نے اس پر خاموشی اختیار نہیں کی۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ اگر حکومت کسی کمزور ہاتھ میں گئی تو اس کے والد کی پوری زندگی کی محنت برباد ہو جائے گی۔ محمود نے اپنے قابل اعتماد سپہ سالاروں کو اکٹھا کیا اور صاف کہا کہ وہ سخت ذاتی خواہش سے نہیں بلکہ سلطنت کی بقا کے لیے چاہتا ہے۔ اس کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ سنجیدگی تھی۔ اس کے ساتھیوں کے آنکھوں میں بھی اعتماد جھلکتا تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کشمکش بڑھتی گئی۔ اسماعیل نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر عوام، امراء اور سب سے بڑھ کر فوج محمود کے جذبے، تجربے اور شخصیت سے زیادہ واقف تھی۔ آخر وہ لمحہ آیا جب دونوں کے درمیان فیصلہ کن مقابلہ ہونا ضروری ہو گیا۔ یہ محض طاقت کی جنگ نہیں تھی، یہ مستقبل کی جنگ تھی۔ محمود نے اپنی فوج کو اتنے نظم و ضبط سے ترتیب دیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ اس کے حکم پر سپاہی خاموشی سے اپنی لائنیں درست کرتے، گھوڑے منتظر رہتے، کمانڈر اپنے دستے سنبھالتے۔ اسماعیل نے بھی اپنی صفیں تیار کیں، مگر اس کی فوج میں وہ سنجیدگی نہ تھی جو محمود کی نظر میں دکھائی دیتی تھی۔ جب میدان میں دونوں بھائی آمنے سامنے ہوئے تو فضا میں خوف، عجیب سا تناؤ اور ایک انجانی لرزش محسوس ہوئی۔ محمود نے جنگ کے آغاز سے پہلے اپنے فوج کے سامنے خطاب کیا۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی، مگر لہجے میں سختی کے ساتھ شفقت بھی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ جنگ تخت کی خواہش کی نہیں، عزت کی حفاظت کی ہے۔ جنگ شروع ہوئی اور کچھ ہی دیر میں دونوں لشکروں کے درمیان فیصلہ ہوتا نظر آنے لگا۔ محمود کے سپاہیوں کے نظم و ضبط، کمانڈروں کی حکمت اور خود اس کی جنگ بصیرت نے اسماعیل کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ چند گھنٹوں بعد دھول بیٹھنے لگی، فضا میں جنگ کی بو کم ہونے لگی۔ محمود کی فوج فاتح تھی۔ اسماعیل کو گرفتار کیا گیا، مگر محمود نے اسے قتل نہیں کیا۔ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ رحم اور وقار کا معاملہ کیا۔ یہاں وہ لمحہ تھا جہاں محمود کی شخصیت کا اصل جوہر سامنے آیا، طاقت کے باوجود رحم۔ جنگ کے بعد دربار میں بڑے بزرگ، امراء، سپہ سالار سب اکٹھے ہوئے۔ محمود نے تخت سنبھالا۔ اس کے چہرے پر فخر نہیں بلکہ ایک عجیب ذمہ داری کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج سے اس کی زندگی اس کی اپنی نہیں، لاکھوں لوگوں کی امیدوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے۔ غزنی کی گلیوں میں اس دن جشن تھا، مگر محمود محل کے اندر رات کو کئی دیر تک جاگتا رہا۔ وہ دیوار پر لٹکی تلوار کو دیکھ کر سوچتا رہا کہ وہ جس راستے پر آ چکا ہے اب پیچھے مڑنے کا کوئی امکان نہیں۔ اسے دشمنوں سے نہیں، وقت سے لڑنا ہے۔ اسے اپنے رعایا کے لیے وہ کام کرنے ہیں جو تاریخ یاد رکھے۔ اور یوں محمود بن سبکتگین غزنی کا سلطان بنا۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا، اصل داستان ابھی شروع ہوئی تھی۔